اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 کا خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 کو ہم نے شروع کیا تھا۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ سورۃ النبأ کا آغاز ہے، اور اس سورۃ النبأ کا جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے فانی دنیا اور ابدی آخرت کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پہلے رکوع کی، کہ پہلے رکوع میں دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، اور اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ لوگ قیامت کے عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں وہ دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوائیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات، دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرق انسان کے فائدے کے لیے کی کئی نعمتیں بنائی ہیں۔ البتہ یہ سب کے سب نعمتیں فانی ہیں۔ فیصلہ کا دن اپنے طے شدہ وقت کے پر آ جائے گا۔ اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 2، اور اس میں میدان حشر کا منظر کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جو بھی بولے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے بولے گا، اور اللہ کے سامنے کسی کی بے جا سفارش نہ کرے گا۔ بدنصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ مزید اس کے بعد سورۃ النازعات کا آغاز ہے، اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے قیامت کا عبرت ناک بیان۔ اور اس رکوع میں خبردار کیا گیا، یعنی پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا اور آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زور دار جھڑکی کی آواز آئی، اور تمام جن و انس حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے، جس میں روز قیامت میں کیا ہوگا کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا ہے۔ جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو رب کے سامنے ابدی کے احساس جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبس کا آغاز ہے،
اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور وہ نابینا تھے اور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ اس اندیشہ کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سرداروں کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت و تزکیے کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ معاشرے کی با اثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ عوام بھی ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو۔ مزید یہ کہ دعوت دیتے ہوئے قرآن حکیم کی عظمت و وقار کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کر لے، اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت و رسوائی کو اختیار کر لے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کس شے سے بنایا ہے۔ نطفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکرہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے برعکس کافروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ ان پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد سورۃ التکویر کا آغاز ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان، عمل سے گریز کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے مانند پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، جہنم کو آراستہ کر کے قریب لایا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اس روشن کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا القاء کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، اور دور اندیشہ وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستہ کو اختیار کر لے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد سورۃ الانفطار کا آغاز ہے، اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ انکار جزا سزا کے ذریعے عمل سے گریز کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنے حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کورید کر ان میں مدفون انسان کو نکالا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی۔
किस शय को पस पुश डाल दिया था। ये तसव्वुर बज़ाहिर तो खुशकुन, लेकिन दरअसल ये पुरफरेब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी इंसान को जहन्नम में न डालेगा। बज़ाहिर इस तसव्वुर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ, लेकिन दर हकीकत शरीयत की अहमियत और जज़ा सज़ा का इनकार है। कोई अल्लाह की अता करदा शरीयत पर अमल करे या ना करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको ही जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर ये तसव्वुरात दुरुस्त हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के साथ अमाल दर्ज करने वाले 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन मअमूर न करता। नेकियों और बुराइयों का इंदराज तो फिर बेमकसद हो जाता। नहीं, इस इंदराज का नतीजा रोज़ क़यामत ज़ाहिर होगा। उस रोज़ नेक लोगों की नेमतें दी जाएंगी और बुरे लोगों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का आगाज़ है और इसमें सरकशियों और नेकोकारों का अंजाम बयान हुआ है। इस सूरा मुबारका में नापतोल में डंडी मारने वालों की बर्बादी की वईद सुनाई गई है। वो लेते हुए तो हर शय पूरी ले लेते हैं, लेकिन देते हुए कमी करते हैं। उनका ये तर्ज अमल गवाही दे रहा है कि उन्हें आखिरत में जवाबदेही का यकीन नहीं। आखिरत में उन जैसे सरकशों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, यही है वो सजा जिसे तुम झुठला रहे हैं। यही है वो सजा जिसे तुम झुठला रहे थे। इसके बरक्स नेकोकारों को जन्नत की नेमतों में लुत्फ अंदोज जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। उनके चेहरों पर नेमतों की ताज़गी नुमाया होगी। मुकाबला करने वालों को चाहिए कि इन नेमतों के हुसूल के लिए नेकियां करके एक दूसरे से आगे निकलें। दुनिया में सरकश नेकोकारों का मजाक उड़ाते हैं, रोज़ क़यामत नेकोकारों सरकशों पर हंसते रहे होंगे। देख लेंगे कि सरकशों ने कैसा घाटे का, नुकसान का सौदा किया है। इसके बाद सूरतुल इंशिकाक का आगाज है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिरी का बयान है। ये सूरह मुबारका क़यामत की कुछ निशानियां बयान करने के बाद आगाह कर रही है कि इंसान दुनिया में मुशक्क़तें झेलते झेलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जा रहा है। उसे आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने एक एक अमल की जवाबदेही करनी है। खुश नसीब इंसान को उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका आसान हिसाब लेगा। गुनाहगार इंसान को नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, जिसे देखते ही वो चीखो पुकार करेगा। अब उसे दहकती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। उसका जुर्म यह था कि वो अपने घर वालों में बेफिक्री की जिंदगी बसर कर रहा था, फराइज से गाफिल और हराम में मुलविस होकर अय्याशी कर रहा था। उसका रब उसकी तमाम गफलतों और जराइम से वाकिफ था। अब इसके बाद मजीद आगे बढ़े तो सूरतुल बुरूज का आगाज है, जिसमें अहले हक की तहसीन और अहले बातिल की मजम्मत के हवाले से ये मजमून बयान किया गया है। इस सूरह मुबारका में उन जालिम यहूदियों की मजम्मत की गई जिन्होंने 523 ईस्वी में यमन के इलाके ईसाई अहले ईमान को ईंधन भरी खंदकों में जलाकर शहीद कर दिया था। उस वक़्त ईसाई ही मोमिन थे, क्योंकि मोमिन वो होता है जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये सआदत सिर्फ ईसाइयों को हासिल थी। यहूदियों की जानिब से अहले ईमान को इस बात की सजा दी गई कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर उसकी तौहीद के साथ ईमान लाए थे। अनकरीब मजलूमों को बेहतरीन इनाम दिया जाएगा और जालिमों को बदतरीन अजाब दिया जाएगा। मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद सूरत तारिक का आगाज है और इसमें जो मजमून बयान हुआ है वो आखिरत के हवाले से शुबहात का जवाब है। इस सूरह मुबारका में ईमान बिल आखिरत के हवाले से शुबहात का जवाब दे रही है। हर इंसान की निगरानी उसकी तरह की जा रही है जैसे सितारे हर वक्त जमीन पर निगरान की तरह नजर रखते हैं। इंसान को दोबारा इसी तरह जिंदा किया जाएगा जैसे उसे पहली बार नुतफे से पैदा किया गया था। कोई छोटी बात तो क्या, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के सीनों में पोशीदा राजों से भी वाकिफ है। रोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाज़त के बगैर कोई किसी की मदद न कर सकेगा। कुरान एक फैसला कुन किताब है और ये हरगिज़ कोई बेमकसद कलाम नहीं। जो कुरान की कदर करेगा सुरखरू होगा और जो कुरान की नाकदरी करेगा नाकाम और नामुराद होगा। और इस तरह कुरान को दूसरों के सामने जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया जाए और ना तो इससे कोई पैसे कमाना मतलूब हो, ना इससे शोहरत मतलूब हो कि इससे मैं शोहरत हासिल हो जाए, मेरी कुरान करीम का दर्स दे रहा हूँ तो इससे मुझे शोहरत मिल जाए, और इससे ना अपनी तारीफ गवाना हो। असल में मकसद ये हो कि मेरे ऊपर अल्लाह की दी हुई एक जिम्मेदारी है और कल बरोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के हवाले से जो 5 हुकूक अल्लाह ने
بتائے ہیں یا قرآن حدیث میں اس سے معلوم ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن کا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، اور ایسے ایمان لانا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کا جو دوسرا حق ادا ہوا ہے، جو بیان ہوا ہے، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرنا جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کا تیسرا حق حقوق بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اور ایسے سمجھا جائے جیسے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا حق ہے۔ چوتھا جو ہے قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم پر عمل ایسے کیا جائے جیسے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں اور آخری جو حق ہے وہ قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچایا جائے ذمہ داری کی صورت میں۔ یہ تو 5 حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، البتہ دیگر صورتیں بھی سمجھ لیجئے۔ وہ کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیں، جب قرآن کی تعلیم آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہو تو ذمہ داری کا احساس ہو، اس سے نہ تو دوسروں سے اپنی تعریف کروانا مطلوب ہو، نمبر 1، نہ اس سے عزت اور شہرت کمانا مطلوب ہو، نمبر 2، نمبر 3، اس سے نہ پیسہ کمانا مطلوب ہو۔ 3 چیزیں یہ اپنے پاس رکھ لیں، نہ اپنی شہرت مطلوب ہو، نہ پیسے کمانا مطلوب ہو، نہ تعریف کروانا مطلوب ہو، بس ذمہ داری کا احساس ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مجھے رسپانسبلٹی دی ہے، اس رسپانسبلٹی کو بڑے اچھے انداز میں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ریاکاری سے بچائے، اور مجھے جس طرح آپ نے صلاحیت دی ہے اس طرح سے میں پہنچانے کے میرے مالک میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ بھی دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ مقاصد ہونے چاہیے، جب بھی آپ قرآن کی دعوت دیں تو یہ ساری چیزیں پہلے رکھیں۔ اس سے شہرت مطلوب نہ ہو، اس سے عزت مطلوب نہ ہو، اس سے پیسے کمانا مطلوب نہ ہو، اس سے تعریف کروانا مطلوب نہ ہو، اور ہاں اس سے آخرت مطلوب ہو، تاکہ کل بروز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا اجر دے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین کے حوالے سے مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں، لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا، بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ بد نصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں اور نمازیں ادا کرتے رہا کریں۔ المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہے۔ یقیناً دنیا کی لذتیں اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، زیب و زینت سے چمکایا ہے، لیکن یہ کہ یہ عارضی اور فانی ہے، اور یہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیں ہمیشہ جو ہے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں توحید اور آخرت کی یاد دہانی کے حوالے سے مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ کہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دہکتے ہوئے ہوں گے، اور دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے، اور پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے اونٹ کو جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحرائے سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا ہے، آسمان کو جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح بلند کر دیا ہے، پہاڑ کو جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں کیسے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے بچھا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہی ہے۔ جسے پہچان الہی، معرفت الہی حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب ہے۔
جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، انہیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان سے حساب لے گا۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کا آغاز ہے اور اس میں دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان ہے۔ سورہ فجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روحانی فیوز کا برکات عام ہوتے اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا آخری پہر شامل ہے۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کی بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں، لیکن وہ کیسی ذلت سے دوچار ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی آزمائش 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست نعمتوں کی فراوانی کے باعث عزت اور نعمتوں کے زوال کے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، یہ ذلت، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے ہیں اور یتیموں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عنقریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا اور اس پر جو تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے زمین پر نزول فرمائے گا، اور اس روز ہر دنیا اور انسان افسوس کرے گا کہ وہ کس عارضی دنیا کا طلبگار ہے۔ لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسا عذاب دے گا جسے عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اپنی اس ترجیح پر بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہو گیا اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ اس کے بعد سورۃ البلد کا آغاز ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان ہے۔ سورہ بلد میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی گئی ہو۔ اس کے نزدیک پسندیدہ وہ صدقہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو انہیں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو بدنصیب قرآن کی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کرتے ہیں تو اسے جہنم کا عذاب چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد مزید آگے پڑھیں تو سورۃ الشمس کا آغاز ہے اور اس میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شمس میں متضاد مظاہر قدرت سورج، چاند، رات، دن اور آسمان زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسانی وجود میں 2 متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجودہ روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہے تو یہی نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پریشان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے، اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پریشان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس جو بدنصیب نفس کے خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ روح کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسی نیک انسان ہوتا ہے
ایسا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کی نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار اور حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا، اور بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامنا کیا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں، سورۃ اللیل ہے، اور اس سورۃ اللیل میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے کردار کو ناپسند کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، اور ایسے کردار والے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے، اور جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کے مستحق تو ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہش کی پیروی کی بجائے وہ کردار اختیار کر دیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں، سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہے جس کا مضمون مایوسی دور کرنے کا نسخے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو یہ گمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہو گئی کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو اپنے محبوب سے ناراض ہیں اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کریم نزول کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق میں فراخی اور وسعت نصیب فرمائی۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی دور کر دیتا ہے۔ مزید اس کے بعد سورۃ الانشراح کا آغاز ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانشراح میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل آسان کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانے کے سرور حاصل کر رہے تھے، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کی آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے، کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے مارکہ آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح صدر ہوا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ دنیا میں ظلم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت کے بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کریں، البتہ رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اور یقیناً جس طرح ہم اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں، یعنی رات کو موبائل چارج کریں اور دن بھر اس کو یوز کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ہم قیام اللیل کریں، یعنی تہجد کی ادائیگی کریں، تہجد پڑھیں، اور اس سے یہ کہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا اور پھر یہ دن بھر ہم دین اور دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ بات کلیئر ہو جائے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں سورۃ التین کا آغاز ہے، اس میں انسان کی عظمت کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے۔ انجیل کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی۔
زیتون اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں بھیجے گئے تھے۔ طور سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، جنہوں نے شہر مکہ کے لیے شہر امن کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی۔ اور اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی تھی۔ 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اسی بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب معرکہ روح بدن شروع ہو گیا ہے۔ روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا وہ انسان کو اللہ کی طرف سے لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتی ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یقیناً بات کلیئر ہوگی کہ روح کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ہے، اور جسم کا تعلق حیوان سے ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے۔ تو جسم چاہتا ہے کہ مجھے غذا دی جائے جو کہ مٹی سے ہے، اور روح چاہتا ہے مجھے تسکین میرے نیک اعمال سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے۔ اب اگر جو اپنے روح پر جسم کو بھاری کر لیتا ہے یا وہ اس کے اوپر زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے روح آگے نکل جاتی ہے، انسان ترقی کر جاتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اعمال صالحہ کے حوالے سے اس کے دل کو تسکین مل جاتی ہے، بظاہر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حیوان یعنی جو جسم ہے اس کو ترجیح دیتا ہے اور روح کو نیچے کرتا ہے، تو وہ بے چینی اور بے قراری برقرار رہتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روح کو آگے جو ہے ترقی دینی چاہیے، ہمیں روح کو جو ہے ترجیح دینا چاہیے۔ مزید آگے بڑھیں تو سورۃ العلق کا آغاز ہے، اور سورۃ العلق جو ہے اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ ان آیات میں دوبارہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت۔ مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ کا احساس بڑھتا جائے گا، وہ سرکشی چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی اپناتا جائے گا۔ اس حوالے سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک نیک انسان ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو علم عطا کرتے ہیں اور ایک مبلغ اور ایک تبلیغ دینے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں، تو پہلے تو ان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، میں بہت بڑا مبلغ ہوں، مبلغ قرآن ہوں یا مبلغ اسلام ہوں۔ تو ان کے اندر ایک بڑائی آتی ہے کہ میں دیگر اور بہت سارے لوگوں سے زیادہ بڑا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی فضیلت دی ہے، یہ ایک بڑھائی آتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جھٹک دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنا احتساب لیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، حالانکہ میری کوئی ویلیو نہیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے مجھے یہ سارا میسر ہے۔ لیکن یہ کرتا رفتہ اب ایسے مقام پر بھی آ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو عاجز ہی مانگتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں، جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ سارا علم عطا کردہ ہے۔ تو پھر اس پر کوئی فخر نہیں ہوتا کہ ہم سب برابر ہیں، بلکہ دوسرے لوگ جو مجھے سننے آئے ہیں یا میں ان تک دین کی دعوت پہنچا رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ یہ روش اگر ہمارے اندر آ جائے جو قرآن کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ شیطان کے شر سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو سورۃ القدر کا آغاز ہے۔ سورۃ القدر قدرت والی رات کی عظمت کا اس میں بیان ہے، اور سورۃ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البینہ کا آغاز ہے، جس کے مضمون میں کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہ بینہ یعنی واضح دلیل قرآن کے حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعے کا نام ہے۔
اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا، اور جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کس کام کا ذاتی نام نمود کے لیے ہے، مثلا ابو جہل۔ ان بینہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر، یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے وہ دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے، یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اب دیکھیں نا، ہر عہدے پر اللہ کا خوف یاد دلایا جا رہا ہے۔ آپ کو جو عہدہ ملا ہے آپ اتنے ہی اللہ کے سامنے عاجز ہوں گے، جتنا زیادہ آپ علم والے ہیں اتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی، جتنی اللہ نے آپ کے اندر قابلیت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، اس کے بالکل آپ دیکھیں جو ہے اس کے بالمقابل بالکل آپ کے اندر عاجزی آ رہی ہوگی، آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے جو ہے گرتے جائیں گے، عاجزی اور انکساری آئے گی۔ لیکن جب علم کا اثر نہیں ہوتا، صرف انفارمیشن ہوتی ہے، صرف نالج کے لیے آپ علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اور تو پھر یہ ہے کہ وہ انکساری اور عاجزی کا پہلو نمایاں نہیں رہتا۔ اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہے، جس میں روز قیامت زمین کی کیفیت کا کردار کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی، اور پھر وہ ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی لکھوا لے گا۔ یقیناً بات ہے، بڑی خوبصورت جو ہے آیات مبارکہ بھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک آیات بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے یہ خیر کی بات اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے اور جہاں بھی کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا کے کل بروز قیامت آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور کوئی آپ نے برائی کی ہے تو وہ برائی آپ نے 7 پردوں میں بھی کی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل بروز قیامت اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو وہ سب کے سامنے لائیں گے۔ نہ برائی چھپ سکتی ہے، نہ اچھائی چھپ سکتی ہے۔ البتہ اس کا کام کیا ہے کہ جب آپ برائی اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور اچھائی جب کریں تو اللہ کی رضا حاصل ہو اور مطلوب ہو، تو یہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ پھر ہمارا جو بیلنس رہے گا ہماری زندگی میں۔ اس کے بعد سورۃ العادیات کا آغاز ہے، انسان کی ناشکری کا بیان ہے۔ سورہ عادیات میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کمپیئر کیا گیا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، مالک گھوڑے کے خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکر ہے، وہ اللہ کی محبت و رضا کو پس سے پشت ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ روز قیامت قبروں کو کریت کر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرمانیوں پھر اس کے اعمال کے پیچھے نیتوں کو بھی جانچا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس روز کی رسوائی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مزید اس کے بعد سورۃ القاریہ کا آغاز ہے، جس میں روز قیامت کی ہولناک آفت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس سورہ قاریہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی، اور لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی اور ان کی بالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری برائیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔
اس کے بعد سورۃ التکاثر کا آغاز ہے اور اس میں کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ سورۃ تکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ان قریب کثرت کی ہوس کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اور ان سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ نعمت استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی یا شیطان کی اطاعت کی۔ نعمت کو بھی ہمیں صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر صرف اور خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نعمت کو جو ہے ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے جواب دہی کی صورت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس کا بھی ہم خاص خیال کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں نعمت پر۔ اس کے بعد سورۃ العصر کا آغاز ہے جس میں جہنم سے بچنے کا راستہ کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ایمان لے آئیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں گے اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر استقامت کی تلقین کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ بارہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا بیان ہے اور اس میں مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسے انسان کی پست کردار کو بے نقاب کر رہی ہے جس کا مقصود دولت جمع کرنا ہے اور اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بجھائی غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ کی ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کردار پیش کیا جائے گا، مال نہیں۔ مال اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے اور اگر اس نعمت کو صحیح استعمال کر لیں اور کردار کو بہتر کر لیں تو یقیناً یہ مال ہمارے لیے نعمت ہی ہوگا، اور اگر اس نعمت کو بطور فخر اور بطور جو ہے تمسخر یا پھر بطور بڑھائی کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ ہمارے لیے کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو پھر ایک یہ ہے کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو آگ ہے، التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ نہ ہو کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی جو جہنم اللہ نے تیار کی ہے اس کے اندر ہمیں اوندے بال نہ گرا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل کا آغاز ہے جس میں ہاتھی والوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے۔ سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا موجزانہ تباہی کا بیان ہے۔ یہ ہاتھی والے یمن کے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابرہہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کی تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہوں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی احترام پایا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ ابرہہ نے قریش کے مذہبی حیثیت ختم کرنے کے لیے الکیس نامی ایک نام و نہاد عبادت گاہ یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی، اور اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک رعب قائم ہو۔ جیسے ہی یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محصر میں داخل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے اور ان کے چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی اور کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتا اور ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھتے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو رونتے رہے اور پورا لشکر تباہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو، اپنی عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔
مزید اس کے بعد سورۃ القریش کا آغاز ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں قریش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو باور کرایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات کو محفوظ رہے، اور احسان مندی کا تقاضا یہ کہ تم خود ساختہ معبودوں کی بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور وہ رب جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حرم قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون کا آغاز ہے، اور جس میں جزا اور سزا کو جھٹلانے والے پس کردار کا تذکرہ ہے۔ سورہ ماعون میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہا پستی کا شکار ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب بھی جی چاہتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جزا سزا کا یقین عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بات بڑی واضح ہے کہ نہ تو وہ محتاجوں کو کھانے کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، اور نہ ہی یتیم کو عام چیز جیسے نمک مرچ اور اس طرح کی گھر کی جو عام چیزیں ہوتی ہیں نہ ہی وہ دیتا ہے ضرورت مندوں کو، اور اسی طریقے سے وہ جو یتیم لوگ ہوتے ہیں ان کو دھکے بھی دیتا ہے، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے، اور ہمیں اگر ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کا آغاز ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا تذکرہ ہے۔ سورہ کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن جیسی کامل ہدایت اور اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت، اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کا خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک بلند سے بلند تر رہے گا۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو سورۃ الکافرون کا آغاز ہے، جس میں کافروں سے اعلان برات کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آگاہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اس طرح تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کو تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، اور تمہیں تمہارا دین مبارک ہو جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے سورۃ النصر کا آغاز ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ ذوق در ذوق نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کو آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد بیان کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا، نظر کرم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں، دونوں نام اور دیگر نام بھی جو ہے آئے ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس سورہ مبارکہ میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی تھا، وہ حسن سلوک کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا، تبلیغ دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے سے روکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو۔
اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا اور روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ لگائی بجھائی کے ذریعے سے فساد کی آگ بھڑکاتی تھی، وہ اس طرح ہلاک ہوگی کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے سورۃ الاخلاص کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا دین ہونے کا بیان ہے۔ اس میں سورہ مبارکہ میں سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی معبود حقیقی کے امتیاز اوصاف کا بیان ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اس کی محتاج ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ خود کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد سورۃ الفلق کا آغاز ہے اور خارجی شرور سے حفاظت کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں دعا ہے۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں اور ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروہوں پر پھونکتی ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے کی بنیاد پر کسی سازش کے ارتکاب کریں۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا آغاز ہے، داخلی شرور سے حفاظت کی دعا ہے۔ سورۃ الفلق میں خارجی شرور کی حفاظت کے لیے دعا ہے اور سورۃ الناس میں داخلی شرور سے حفاظت کی دعا ہے۔ سورۃ الناس میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ دعا مانگو، میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، بادشاہ اور معبود حقیقی کی، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتی ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن کو بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کے ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کی ہدایت مانگنے کی دعا کی تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی، آخر میں دو صورت میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے آج خلاصہ مضامین قرآن مکمل ہوا، اور یہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کر پاتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنی زندگی پوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور ہم سب کو شیطان کی شرور سے اور کفر سے اور شرک سے جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس میں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ مجھے آپ اجازت دے دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔